جی دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے پاس براؤزر میں اوپن ہو رہی ہے تو براؤزر میں یہ ویڈیو یا یوٹیوب جو ہے تھوڑا سا لوڈنگ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ اس طرح کر لیں، یہ جو 3 ڈاٹس بنی ہوئی ہے اس پر کلک کر کے اور اس کے بعد یہاں پر اوپن ان یوٹیوب یہاں پر کلک کریں گے تو یہ ویڈیو جو ہے یہ یوٹیوب کے اندر اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ لوڈنگ بھی زیادہ نہیں کرتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ ہمیں یہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر آپ ہمیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں بات کروں گا ہٹلر کے بارے میں۔ ہٹلر کا نام تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا۔ اس کا پورا نام ایڈولف ہٹلر تھا۔ وہ 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ والدہ کے انتقال کے بعد جب ہٹلر کی تمام جمع پونجی ختم ہو گئی تو وہ 1909 میں بے آسرا لوگوں کی رہائش میں رہنے لگا۔ اس کی تعلیم نہایت کم تھی۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے کالج آف فائن آرٹس میں محض اس لیے داخلہ نہ مل سکا کہ وہ ان کے مطلوبہ معیار پر نہیں اترتا۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا آیا۔ یہاں پہلے جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑا، اور فوج میں اس لیے ترقی نہ کر سکا کہ افسران کے نزدیک اس میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی۔ 1919 میں ہٹلر جرمنی کی ورکرز پارٹی کا رکن بنا، جو 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمنی ورکرز پارٹی نازی کہلائی۔ 1921 میں وہ پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ 1930 میں منعقد ہونے والے انتخابات میں نازی پارٹی جرمنی کی دوسری پارٹی بن گئی۔ 1933 کے انتخابات میں نازی پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکی، مگر سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے پریزیڈنٹ نے ہٹلر کو حکومت بنانے کی دعوت دی، اور ہٹلر ملک کے سب سے اعلیٰ عہدے چانسلر تک پہنچ گیا۔ چانسلر بننے کے بعد ہٹلر نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ نازی پارٹی کا فروغ تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے مخالفین کو دبانے کا ہر حربہ آزمایا۔ اس دوران اس نے ملک میں بے روزگاری کے خاتمے اور دوسرے متعدد ترقیاتی اقدامات کے ذریعے جہاں جرمنوں کی اکثریت کو اپنا گرویدہ بنا، وہاں انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ دنیا کی عظیم ترین اور فاتح قوم ہے۔ ہٹلر جرمنی کا مقبول ترین لیڈر بن گیا۔ اس کے اقتدار کے اولین سالوں میں ہی جرمنی کو معاشی طاقت اور اہل جرمن کو خوشحال بنا دیا تھا۔ یہ معاشی ترقی بھی ہٹلر کی مقبولیت کی بڑی وجہ بنی۔ 1939 میں ہٹلر کی جانب سے پولینڈ پر جارحیت دوسری جنگ عظیم کے آغاز کا باعث بنی۔ اس کے دور حکومت میں نازی جرمنی یورپ کے بیشتر حصے پر قابض رہا۔ وہ یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا۔ ہٹلر یہودیوں کا اصلی دشمن تھا، جبکہ اس پر 11 ملین یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ افراد کے قتل کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، جن میں مبینہ طور پر 60 لاکھ یہودی بھی شامل تھے۔ یہودی ہٹلر کے ہاتھوں اس قتل عام کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری ایام میں جب ہٹلر کو اپنی شکست واضح نظر آنے لگی تو اس نے 30 اپریل 1945 کو برلن میں اپنی زیر زمین پناہ گاہ میں اپنی نئی نویلی دلہن ایوان براؤن کے ساتھ خودکشی کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں بات کروں گا ہٹلر کے بارے میں۔ ہٹلر کا نام تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا۔ اس کا پورا نام ایڈولف ہٹلر تھا۔ وہ 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ والدہ کے انتقال کے بعد جب ہٹلر کی تمام جمع پونجی ختم ہو گئی تو وہ 1909 میں بے آسرا لوگوں کی رہائش میں رہنے لگا۔ اس کی تعلیم نہایت کم تھی۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے کالج آف فائن آرٹس میں محض اس لیے داخلہ نہ مل سکا کہ وہ ان کے مطلوبہ معیار پر نہیں اترتا۔
1913 میں ہٹلر جرمنی چلا آیا. یہاں پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑا اور فوج میں اس لیے ترقی نہ کر سکا کہ افسران کے نزدیک اس میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی. 1919 میں ہٹلر جرمنی کی ورکرز پارٹی کا رکن بنا جو 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمنی ورکرز پارٹی نازی کہلائی. 1921 میں وہ پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا. 1930 میں منعقد ہونے والے انتخابات میں نازی پارٹی جرمنی کی دوسری پارٹی بن گئی. 1933 کے انتخابات میں نازی پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکی مگر سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے پریزیڈنٹ نے ہٹلر کو حکومت بنانے کی دعوت دی اور ہٹلر ملک کے سب سے اعلیٰ عہدے چانسلر تک پہنچ گیا. چانسلر بننے کے بعد ہٹلر نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ نازی پارٹی کا فروغ تھا. اس مقصد کے لیے اس نے اپنے مخالفین کو دبانے کا ہر حربہ آزمایا. اس دوران اس نے ملک میں بے روزگاری کے خاتمے اور دوسرے متعدد ترقیاتی اقدامات کے ذریعے جہاں جرمنوں کی اکثریت کو اپنا گرویدہ بنا وہاں انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ دنیا کی عظیم ترین اور فاتح قوم ہے. ہٹلر جرمنی کا مقبول ترین لیڈر بن گیا. اس کے اقتدار کے اولین سالوں میں ہی جرمنی کو معاشی طاقت اور اہل جرمن کو خوشحال بنا دیا تھا. یہ معاشی ترقی بھی ہٹلر کی مقبولیت کی بڑی وجہ بنی. 1939 میں ہٹلر کی جانب سے پولینڈ پر جارحیت دوسری جنگ عظیم کے آغاز کا باعث بنی. اس کے دور حکومت میں نازی جرمنی یورپ کے بیشتر حصے پر قابض رہا. وہ یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا. ہٹلر یہودیوں کا اصلی دشمن تھا جبکہ اس پر 11 ملین یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ افراد کے قتل